صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 131۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 133۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے 2 آیتیں بیان نہیں کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں مکالمۃ البات کے بجائے الکلمۃ کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 134۔ مروان نے یزید سے جو کہ سان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 135۔ یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی، اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آج دنائیں گے، کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جسے چاہتے ہوں اس سے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 136۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن عالیہ نے خالد حذاء سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ولید بن مسلم نے حمران سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 137۔ ابن عالیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذاء سے یہی روایت بیان کی۔ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 138۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زاد راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زاد راہ بچ گیا ہے اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا، گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا مجاہد نے کہا جس کے پاس گوٹلیاں تھیں وہ گوٹلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا گوٹلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس تھوڑے سے زاد راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زاد راہ کے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 139۔ اعمش نے ابو صالح سے انہوں نے اعمش کو شک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو
زادرہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقہ لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونڈنے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی کا تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو۔ کہا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آگے اور عرض کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زادرہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زادرہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور، کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن پر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن برے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا اس کے بعد سب نے مل کر دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 140۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا مجھے عمیر بن ہانی نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف